نگران حکومت کی طرف سے حالیہ دنوں میں کچھ ایسے اشارے مل رہے ہیں جن سے یہ سوالات جنم لے رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے چیئرمین پی ٹی آئی کا جیل سے باہر آنا ممکن ہے یا نہیں، بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہوگا یا نہیں۔ پہلے نگران وزیر اعظم نے امریکی خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کو انٹرویو میں کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی یا جیل کاٹنے والے پارٹی کے سینکڑوں اراکین کے بغیر بھی شفاف انتخابات ہو سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے اس پر سخت اعتراض کیا، جس کے بعد نگران حکومت نگران وزیر اعظم کے بیان کی وضاحتیں دیتی رہی۔ پھر آج انہوں نے ترک خبر رساں ادارے کو انٹرویو دیا، جس میں ان سے سوال ہوا کہ عمران خان کے سپورٹرز قبول نہیں کریں گے کہ وہ بیلٹ پیپر پر نہ ہو۔ اگر وہ دوبارہ 9 مئی کی طرح احتجاج کرتے ہیں تو اس الیکشن کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو نگران وزیر اعظم نے جواب دیا کہ الیکشن احتجاج کے ساتھ ہو یا اس کے بغیر ہو، جائز اور قانونی ہوگا۔ کیا ان بیانات میں پی ٹی آئی کے الیکشن میں حصہ لینے کے حوالے سے کوئی پیغام چھپا ہوا ہے؟ ہم اسی حوالے سے بات کریں گے پی ٹی آئی کے ترجمان قانونی ماہر شعیب شاہین سے۔ شعیب شاہین صاحب، جس طرح کے مقدمات ہیں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر، اور پھر اب جوڈیشل ریمانڈ میں بھی توسیع کر دی گئی 10 اکتوبر تک، آپ کو کوئی امید ہے کہ اس سارے عرصے کے دوران چیئرمین تحریک انصاف رہا ہو سکیں گے، انہیں ضمانت مل سکے گی؟ قانونی ٹیم اس وقت کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں جی، بالکل ضمانت کا کیس بنتا ہے۔ اب تو یہ سائفر کیس میں ہے نا، پچھلے کیس میں تو ان کی ضمانت ہو چکی ہے، اور وہ بھی اگر وقت پہ ضمانت ہو جاتی، وقت پہ اس کا فیصلہ ہو جاتا کہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ آرڈر آن دی فیس آف اٹ انلیگل ہے، اس کو سسپینڈ ہونا چاہیے، میں 4 دن میں فیصلہ کروں گا، 4 دن کے بجائے انہوں نے 25 دن میں فیصلہ کیا، اور اس کے بعد یہ کیا کہ انہوں نے سائفر کیس میں ایف آئی آر کاٹ کے تو اس میں اندر کر دیا اب، اور وہ بھی انڈیٹڈ قسم کی روکات دی، اور اس وقت شو کیا کہ جس وقت ان کی ضمانت ہوئی اس سے پہلے کسی کا بھی فزیکل یا جوڈیشل ریمانڈ دینا ہو تو وہ ملزم کے یا جو ان کا وکیل ہے ان دونوں کی موجودگی میں یا ان کی عدم موجودگی میں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ سب کچھ ہوا کہ اگر ہمارے ججز ہی کمپرومائزڈ ہوں گے یا اس طرح کا سچویشن ہوگی تو ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ تمام ادارے ایک طرح سے ایک ہی سپر پاور کی تابعداری کرتے ہوئے ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کمپرومائزنگ سچویشن ایسی پیدا کی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان باہر نہ آئے۔ اور دوسری بات، یہ والا جو سائفر کیس ہے اس کے اندر ٹوٹل جو میکسیمم سزا ہے جو ان کے اوپر الزام ہے وہ 2 سال کی ہے، وہ قابل ضمانت جرم ہے، اور وہ قابل ضمانت جو کیس ہے اس کی جو نیچے والے جج صاحب ہیں وہ 4 تاریخوں پہ انہوں نے چھٹیاں کر لی، پھر ایک بہانہ بنایا کہ جناب ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن پینڈنگ ہے، پھر اس کو وضاحت ہم نے پہلے کرائی، پھر وہ وضاحت آ گئی نہیں جی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، پھر یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں جی ایک سرٹیفکیٹ آپ نے اس کے اندر ایک وضاحت کر دیں، اور حالانکہ اس کی بھی ضرورت نہیں تھی، پھر اس سرٹیفکیٹ کے بغیر انہوں نے پھر سنی ضمانت بہرحال خارج کر دی۔ اب یہ جج صاحب کے پاس کل لگا تھا، چیف جسٹس صاحب کے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس کے اندر کل فیصلہ ہونا تھا کہ ضمانت ملنی ہے یا نہیں ملنی، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہم پہلے یہ فیصلہ کریں گے کہ یا ان کیمرہ پروسیڈنگ ہونی چاہیے یا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر آج فیصلہ آیا کہ جناب یہ اس کا فیصلہ تو ہم ابھی اوپن ٹرائل کریں گے انٹل اینڈ انلیس کہ کوئی اپلیکیشن آ گئی دوسری پارٹی کی طرف سے، وہ تو اوپن ٹرائل ہونا ہے یا ان کیمرہ ٹرائل ہونا ہے، تو اس کا فیصلہ ٹرائل کے سٹیج پہ ہوگا۔ ہم نے اس میں کنسنٹ دی کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ سب کو باہر نکالتے ہیں سوائے اس میں جو کنسرنڈ وکیل ہیں، تاکہ آپ بحث سن لیں کیس کی سماعت ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے، کیس میں ضمانت ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے، لیکن بجائے اس بات کے کہ اب اس کے اندر غیر معینہ مدت کے لیے اس ضمانت کے کیس کو ایڈجن کر دیا، میرا خیال ہے پروبیبلی آفس نے اس کی 2 تاریخ۔ شعیب شاہین صاحب، تحریک انصاف بڑے سخت اعتراضات اٹھاتی رہی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر، اب انہی کی آرڈر پر اڈیالہ جیل بھی منتقل کیا گیا، وہی سہولیات دینے کا بھی کہہ رہے ہیں، تحریک انصاف تو ان پہ سخت اعتراض کرتی رہی ہے۔ ہم آج بھی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ متعصب جج ہیں، آپ یہ کیسز نہ سنیں، آپ کے اوپر ایک اعتراض جب آ جائے اس کے اوپر آپ کے ہمیں اعتماد نہیں ہے، آپ کو نہیں سننا چاہیے، ارریسپیکٹو کہ انہوں نے فیصلہ جو دیا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، یہ ہم نے فیصلہ یہ پٹیشن فائل کی تھی اس وقت جب اس وقت کے متعصب جج ہمایوں دلاور نے 3 سال کی سزا سنائی تھی، فیصلہ ہم نے چیلنج اس وقت کیا تھا، آج 2 مہینے بعد اس کا فیصلہ آ رہا ہے کہ نہیں جی اڈیالہ جیل میں منتقل کرتے ہیں اٹک کی بجائے، اب تو ہمارا وہ کلیم ہی نہیں رہا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ اتنا ڈیلے کر کے چیزوں کو، اور توشہ خانہ کو بھی انہوں نے مینیج کر کے ایک لحاظ سے بڑی بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے وہ نیچے سے فیصلہ کرایا، جب وہ خود مانتے ہیں کہ آپ کا رائٹ آف وٹنسز پیش کرنا آپ کا حق ہے، اس پہ نوٹس کر دیا لیکن اسٹے نہیں کر دیا، کہا جی کل ہی فیصلہ کرتے ہیں اس میں۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے ان کو لکھ کے دی ہیں کہ ہمارا آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے۔ ٹیریان والا کیس 2 جج صاحبان نے لکھ کے دے دیا، اور ایک انہوں نے اس میں ڈفرینس آف اوپینین دی، 8 مہینے سے
اس کو ویب سائٹ پہ آ گیا، وہ سب کے پاس آ گیا، اس کو واپس لے لیا، ان کو کہا جی اس کا فیصلہ بعد میں کروں گا۔ شعیب شاہین صاحب، سیاسی حکمت عملی کیا ہے پی ٹی آئی کی؟ جب الیکشن کا پروگرام سامنے آیا تو پی ٹی آئی نے اس پر اعتراض کیا کہ 90 دن کے اندر ڈیٹ ہونی چاہیے تھی۔ اب نگران وزیر اعظم کا بیان سامنے آیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے بغیر بھی صاف و شفاف انتخابات ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، نگران وزیر اعظم سے ہم شدید احتجاج کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آپ پی ٹی آئی کو کرش کرنے میں ایک حصہ دار یا سہولت کار بنے۔ اس وقت وہ پی ٹی ایم نہیں بلکہ مسلم لیگ نون کی بی ٹیم ہے۔ شہباز شریف اور راجہ ریاض جو کہ پی ایم ایل این کے ہیں، ان کی آشیرواد سے بننے والے کاکڑ صاحب اور ان کی کیبنٹ میں بیٹھنے والے وہ پی ایم ایل این کے لیے فیسیلیٹیٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور ان کا یہ بیان پچھلے 3 دن پہلے یہ دینا کہ عمران خان کے بغیر بھی الیکشن بالکل ٹھیک، فری اینڈ فیئر ہوں گے، اور اس کے بعد دوبارہ یہ بیان دینا جو آج کا ہے، یہ تو اس سے زیادہ ان کے دل کی بات سامنے آ گئی ہے، اور اسی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ ان کا کام نہیں ہے یہ باتیں کریں، ان کا کام ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں الیکشن کمیشن کو۔ ان کا کام ہے کہ آپ لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیں۔ ہمیں تو فیلڈ ہی نہیں مل رہی۔ مجھے بتائیں عثمان ڈار کو کون اٹھا کے لے گیا؟ مجھے بتائیں کہ صداقت عباسی کو کون اٹھا کے لے گیا؟ مجھے بتائیں شیخ رشید کو کون اٹھا کے لے گیا؟ مشوانی کو کون لے گیا؟ ہمارے ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے ورکرز جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں، اور جن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اگر یہ طرز عمل ہے اس طرح کی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا، تو پھر وہ جو پی ڈی ایم کی فاشسٹ جماعت جن کو ہم کہتے تھے، وہ سارے اکٹھے بیٹھ کے ہمارے خلاف وہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے تھے، تو یہ تو اس سے بھی 2 قدم آگے چلے گئے ہیں۔ ان کا کام تو یہ ہے کہ اچھا، اب یہ ساری چیزیں کر کے مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایسے الیکشن کو کوئی تسلیم کرے گا؟ کیا یہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کا آج ماحول ہے؟ یعنی 3 مہینے بعد الیکشن ہے نا، بقول الیکشن کمیشن کے، وہ بھی ایک جس طرح پارٹی بنا ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور وہ بھی الیکشن کو سوائے جمہوریت کو ڈیریل کرنے، آئین کو معطل کرنے اور جمہوریت کو خراب کرنے کے علاوہ، اکارڈنگ ٹو ججمنٹ آف دی سپریم کورٹ، اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ الیکشن کے علاوہ وہ سب کام کر رہے ہیں۔